السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ جو واقعہ سننے جا رہے ہیں ایسے بیٹے کا جو بدبخت بد نصیب جس نے روزے کی حالت میں اپنی ماں کو مار دیا، تو پھر اس کے بیٹے کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوفناک کیسا عذاب دیا۔ آپ اس واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آگے بنے رہیں۔ یہ کہانی ہے علی نام کے ایک یووک کی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں ایک نیک عورت تھی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال تب ہو گیا تھا جب علی صرف 5 سال کا تھا۔ ماں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ علی جب چھوٹا تھا تو بہت معصوم اور فرمانبردار تھا۔ وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا اور نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا ویسے ویسے وہ غلط سنگت میں پڑ گیا۔ اس نے بری صحبت اپنا لی اور دھیرے دھیرے نماز، روزہ اور اسلامی تعلیم سے دور ہوتا گیا۔ اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ اس کا بیٹا صحیح راستے پر لوٹ آئے، لیکن علی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے۔ پورے گاؤں میں لوگ عبادتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن علی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ راتوں کو دوستوں کے ساتھ غلط کاموں میں لگا رہتا اور دن میں سوتا رہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے بڑے پیار سے کہا، بیٹا اللہ کا یہ مہینہ بہت رحمت والا ہے، روزے رکھو، نماز پڑھو، توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن علی کو یہ باتیں پسند نہیں آئی۔ اس نے غصے میں کہا، ماں مجھے یہ سب سننا پسند نہیں، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تمہارے ابو بھی بہت نیک انسان تھے، اگر وہ ہوتے تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت افسوس ہوتا۔ لیکن علی کو ماں کی باتیں غصے میں ڈال دیتی تھیں۔ وہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے لگا، اسے ڈانٹنے لگا اور کبھی کبھی تو اسے دھکا بھی دے۔ ایک منحوس رات آئی جس پہ علی پہ گناہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن علی اور اس کے دوست مل کر شراب پی رہے تھے۔ اسی دوران اس کی ماں نے پھر اسے ٹوکا، بیٹا رمضان کے مہینے میں یہ حرام کام مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر علی کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ اس نے ماں پر چلاتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، ہر وقت تیرا اللہ، تیرا روزہ، تیری نماز، مجھے ان سب سے نفرت ہے۔ ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، بیٹا تیرا یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے، تو مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن علی کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں اپنی ماں کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گر گئی، سر پتھر سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ اس کی ماں نے درد سے کہراتے ہوئے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ لیکن علی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ ماں صرف ناٹک کر رہی ہے۔ اس نے لاش کو گھر میں ہی چھوڑ دیا اور رات کو آرام سے سو گیا۔ اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا۔ اگلی صبح جب علی اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی لاش ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ اس نے کیا کر ڈالا ہے۔ ڈر کے مارے وہ اپنی ماں کی لاش کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت آسمان میں کالے بادل چھا گئے، تیز آندھی چلنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آنے والی ہو۔ اچانک علی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب اس نے خود کو سنبھالا تو دیکھا کہ اس کا پورا شریر سن سا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور جب اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ علی کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، بس درد سے تڑپ رہا تھا۔
لوگ اسے مسجد کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اللہ کا عذاب کہیں ان پر بھی نہ آ جائے۔ علی کا دردناک انجام کیا ہوا؟ 3 دن تک علی مسجد کے باہر تڑپتا رہا، نہ کچھ کھا سکا نہ کچھ بول سکا۔ رمضان کی 27ویں رات تھی جب مسجد سے امام کی آواز آ رہی تھی، جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ یہ سنتے ہی علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی زبان سے بس ایک ہی الفاظ نکل سکا، مجھے معاف کر دو ماں، مجھے معاف کر دو ماں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی رات صبح کی اذان سے پہلے علی کی جان نکل گئی، لیکن جب لوگ اس کے پاس گئے تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس کا چہرہ کالا پڑ چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے سے پہلے جہنم کی آگ دیکھ چکا تھا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے عبرت بن گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ گاؤں کے امام نے جمعے کے خطبے میں کہا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی آخرت بہت بری ہوتی ہے۔ ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے اور ماں کی بد دعا سے جہنم۔ آخری الفاظ ہم سب کو اس کہانی سے یہ سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، خاص کر رمضان کے پاک مہینے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسے عذاب سے بچائے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ضرور آمین لکھیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا اور چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا